قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج ادا کرنا۔ نمبر 5، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یعنی اسلام کی بنیاد یا اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اگر بنیاد بے وزنی ہے، اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ مختصر یہ کہ بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی۔ جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی، اسی طرح ان ارکان کے بغیر اسلام کی عمارت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے توحید اور رسالت، گواہی دینا، ثبوت پیش کرنا۔ توحید و رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ گواہی دینا، ثبوت پیش کرنا۔ انسان ساری زندگی میں یہ گواہی دے، یہ ثبوت دے کہ وہ اللہ کو الہ مانتا ہے، وہ اللہ کو ہی مالک مانتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ جب نیک عمل کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو وہ اپنی زندگی میں ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اور اگر وہ فرما برداری نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو نہیں، کسی اور کے دروازے پہ جا کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی بندگی کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساری زندگی میں یہ ثبوت دینا چاہیے کہ میرا مالک، میرا الہ وہ اللہ ہے۔ اور یہ ثبوت کیسے دینا ہے؟ عملی زندگی میں دینا ہے۔ جب آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ جب کوئی جج عدل و انصاف کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی جج رشوت لے، جب کوئی شخص زنا کرے، چوری کرے، قتل و غارت کرے، تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ کسی اور کے دروازے پر جا کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی، توحید و رسالت کی گواہی یہ ہے کہ میری جو عملی زندگی ہے وہ اللہ کی رضا میں ہو۔ اگر رشوت، اگر چوری، اگر شراب، اگر نافرمانی، تو پھر معلوم ہوا کہ میں توحید و رسالت کی گواہی نہیں دے رہا، میں کسی اور کی گواہی دیتا ہوں، میں کسی اور کا ثبوت دیتا ہوں۔ اللہ کے راہ میں مرنے والے کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس نے اپنی جان اللہ کے راہ میں دے کر یہ ثبوت پیش کر دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ توحید و رسالت کا ثبوت دینا ہے تو اللہ کی بندگی کرنی ہوگی۔ نمبر 2، نماز۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ آپ کی آخری نماز ہے۔ اتنی توجہ سے نماز پڑھو گویا کہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس انداز سے ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تمام احکام زمین پر فرض ہوئے، حج زمین پر فرض ہوا، روزے زمین پر فرض ہوئے، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، لیکن نماز کو یہ شان حاصل ہے کہ نماز عرش پر فرض ہوئی۔ تو اسلام کے ارکان میں سے جہاں پر روزہ فرض ہے، جہاں پر جہاد فرض ہے، جہاں پر زکوٰۃ فرض ہے، جہاں پر حج فرض ہے، وہاں پر ایک عظیم فرض نماز ہے، اور نماز ہی وہ فرض ہے جو تمام ارکان کو جمع کرتا ہے۔ کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، اس کے مال پر سال نہیں گزرا، جب اس کا مال 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، یا مال تو ہے اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، تو جب تک اس کے پاس مال نہیں آ جاتا، اس کے جسم میں طاقت نہیں آ جاتی، تو اس پر حج فرض نہیں۔ اس طرح روزہ فرض ہے لیکن اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن نماز کا فرض ایسا فرض ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ آپ کی زندگی کسی بھی حصے میں گزر رہی ہے، آپ نوجوان ہیں، بڑی عمر والے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ آپ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم نماز اشاروں سے پڑھو گے تو تمہیں پوری نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، کروٹ کے بل پڑھو یا اشاروں سے پڑھو، نماز پڑھنی پڑے گی۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست نکلیں گے۔ حضور کا فرمان کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ آج کسی سے کہیں نا کہ نماز پڑھا کرو تو وہ کہتے ہیں یہ دل نہیں کرتا۔ تو کہا گیا کہ 40 دن آپ نماز کو نہ چھوڑو، 40 دن کے بعد یہ نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ جو نماز میں لطف آتا ہے، جو نماز میں سرور ملتا ہے، یہ جو نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ اس صدقے کو کہتے ہیں جو ہر صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، جس کے بغیر کسی مسلمان کا
ایمان معتبر نہیں۔ قرآن کریم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ نمبر 4 حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت اور وسعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ زندگی میں ہر بالغ مسلمان پر ایک بار حج فرض ہے، بشرطے کہ وہ آنے جانے کی قدرت اور وسعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے اس کا انکار کیا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس میں شک نہیں کہ حمد تیری ہے، نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیری ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اگر کسی کو حج نصیب ہو جائے، اللہ کے گھر میں جانا نصیب ہو جائے، اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو جائے اور وہ حج کر کے واپس آئے، اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا۔ اللہ نے اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا۔ اس لیے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ وسعت رکھتا ہے، تو اس کو ضرور حج کرنا چاہیے۔ اور زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی اس پر۔ نمبر 5 روزہ۔ روزہ کا معنی ہے رک جانا۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے روکے رکھنا، اور دیگر تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو روکنا جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فرمان خدا بندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بی، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ کوئی انسان کسی کام کی جزا دے تو سمجھ آتی ہے اللہ خود جزا دیں گے، اللہ خود انعام دیں گے، اللہ خود روزے رکھنے پر جزا دیں گے، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ اللہ کتنی جزا دیں گے، اللہ اس روزے پر کتنا انعام دیں گے۔ تو روزہ ہر عاقل بالغ تندرست مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے، مقیم پر روزہ فرض ہے، انہیں صحت اور سفر کے بعد
روزہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو بھائی یہ ارکان اسلام تھے۔ ارکان اسلام کی بنیاد ہے۔ ہماری بنیاد مضبوط ہوگی تو ہماری اوپر والی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ارکان پر عمل کرنے والا بنے۔ وما علینا الا